دوستو تو بات کرتے ہیں پاکستانی معیشت کے بارے میں۔ پاکستان کی معیشت ہمیشہ مد و جزر کا شکار رہی ہے۔ گو کہ پاکستان کو ورثہ میں بچے کچے صرف چند ادارے ملے، لیکن اس وقت ایک قابل انتظامیہ موجود تھی جس کی بدولت 1950 تک پاکستانی معیشت ایک مستحکم درجہ اختیار کر چکی تھی۔ کورے کی جنگ نے پاکستانی کپاس پٹسن سے خوب زر مبادلہ حاصل ہوا، لیکن ملک کی معیشت میں تبدیلی 1958 کے بعد آئی۔ پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 میں ختم ہوا۔ اس وقت پاکستانی معیشت کو ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت حاصل تھی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس وقت جو ممالک پہلی دنیا یعنی ترقی یافتہ ممالک کا درجہ حاصل کر سکتے تھے، ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد معیشت میں خرابی پیدا ہوئی، لیکن جلد ہی اس پر قابو پا لیا گیا اور 1968 تک ترقی کی شرح دوبارہ 7% سے زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ 1972 میں جب نئی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے ملک میں بہت سی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا رد عمل منفی ہوا۔ بڑی صنعتوں کو قومیہ لیا گیا۔ اس طرح پاکستان میں موجود کئی ایک بڑے صنعت کاروں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اس عمل سے ملک میں صنعتوں کی ترقی کی شرح بہت کم ہو گئی اور اس کا اثر عمومی قومی پیداوار پر بھی پڑا۔ روپے کی قدر کم کرنے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ 1980 کے عشرے میں ملک میں سیاسی استحکام رہا، اس لیے دوبارہ ترقی کی شرح بڑھنے لگی، لیکن افغان بحران کی وجہ سے ملک میں اندرونی بحران پیدا ہوتا رہا۔ 1988 کے بعد سے آنے والی حکومتوں نے پائیدار ترقی کے بجائے وقتی اقدامات سے عوام کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی پاکستانی معیشت مستحکم نہ ہو سکی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کو مسلسل کم کیا جاتا رہا، ملک میں ڈیم نہ بنائے گئے اور سستی بجلی نہ مل سکی۔ ملک آئی پی پیس کے چنگل میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف توانائی مہنگی ہوئی بلکہ گردشی قرضہ بھی بڑھتا رہا۔ 9/11 کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی پابندی ختم ہوئی بلکہ بہتر ہوئی۔ 2008 تک برسر اقتدار رہنے والی حکومت نے معاشی مسائل کو بہت سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اس عرصے میں ترقی کی شرح بڑھ گئی۔ 2006 میں جی ڈی پی میں 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ افسوس کہ اس کے بعد پھر جی ڈی پی گرنا شروع ہو گئی۔ روپے کی قدر کم کر دی گئی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اگر ہم ماضی قریب کا جائزہ لیں تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ آج پاکستان معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ روپیہ اپنی قدر کھوئے جا رہا ہے۔ برآمدات میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ معیشت سست روی کا شکار ہے اور ٹیکس آمدنی میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ جب موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی تو اسے سب سے بڑا مسئلہ ادائیگیوں کے خسارے کا پیش تھا۔ سابقہ حکومت نے برآمدات پر کوئی توجہ نہ دی، جو کہ 2013 کے بعد مسلسل گر رہی تھی۔ 2013 میں ہماری برآمدات 25 ارب ڈالر تھی، جو کہ 2017 میں کم ہو کر صرف 21 ارب ڈالر رہ گئے۔ اس طرح بجائے اس کے برآمدات بڑھے وہ کم ہو گئی۔ اگر ہماری برآمدات صرف 15% سالانہ کے حساب سے بڑھتی تو 2018 تک یہ کم از کم 55 ارب ڈالر ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح ہم خسارہ کی بجائے منافع میں ہوتے۔ اس وقت ہماری بیرونی سالانہ ادائیگی 60 ارب ڈالر ہے، جبکہ بیرونی ملک سے ملنے والی ترسیلات 20 ارب ڈالر ہے۔ نئی حکومت کو صرف بیرونی ادائیگیوں کے مسئلے سے نمٹنا تھا، جس کو حل کرنے کے 2 طریقے تھے، یا تو برآمدات کو بڑھایا جائے یا درآمدات کو کم کیا جائے۔ پاکستان کا سب سے بڑا خسارہ چین کے ساتھ ہے، جو کہ تقریباً 14 ارب ڈالر کا ہے۔ اگر چین کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے جاتے کہ وہ پاکستان سے اتنی ہی مقدار میں درآمدات کرے جتنی برآمدات ہے تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ دوسری صورت میں تمام غیر ضروری درآمدات پر پابندی لگا دی جاتی۔ اس طرح پاکستان اس درآمدات میں کم از کم 30% کمی کر سکتا تھا۔ آج اگر ہم بازاروں میں جائیں تو آپ کو فرنیچر، باتھ ٹائلز، چاکلیٹ، بسکٹ، کپڑے اور نہ جانے کیا غیر ضروری اشیاء درآمد شدہ ملتی ہے۔ اگر ان کو بند کر دیا جائے تو نہ صرف زر مبادلہ کی بچت ہوتی ہے بلکہ ملک میں بھی ان کی پیداوار بڑھے گی۔ اس طرح ہمارا جی ڈی پی میں اضافہ ہوگا۔ ایوب خان کے دور میں کوئی
ایسے شے بیرونی ملک سے درآمد نہیں ہوتی تھی جو کہ ملک میں بنتی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ صرف وہی چیز ملک میں بنتی ہے جو کہ درآمد نہ ہو سکے۔ اس امپورٹڈ کلچر نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پاکستان کے معاملات کو معاشی کے بجائے سیاسی طور پر لیا جا رہا ہے۔ IMF کی شرائط بھی کڑوی ہے۔ اگر ہم معاشی بحران کا تجزیہ کریں تو مسئلہ صرف بیرونی ادائیگیوں کا تھا، جس کے لیے ہمیں ڈالر درکار تھے۔ ملک میں ڈالر کی کوئی کمی نہیں۔ دراصل ڈالر کے بڑھنے کو بنیاد بنا کر لوگوں نے اپنی بچت روپے کی بجائے ڈالر میں کرنا شروع کر دی ہے۔ آج ملک میں کم از کم 20-25 ارب ڈالر اس طرح خرید کر گھروں اور لاکروں میں رکھے گئے ہیں۔ اگر عوام کو پتہ چل جائے کہ ڈالر گرنے والا ہے تو یہ تمام ڈالر مارکیٹ میں آ جائے گے۔ حکومت اگر ڈالر کا ریٹ فکس کر دیتی تو بہت بہتر ہوتا۔ اس وقت ڈالر کی صحیح شرح 120 روپے ہونا چاہیے۔ اگر ایسے 120 روپے مقرر کیا جاتا تاکہ کوئی شخص مارکیٹ سے ڈالر خرید نہیں سکتا تو گھروں میں رکھے ہوئے 20 ارب ڈالر مارکیٹ میں آ جاتے جن کو حکومت خرید سکتی تھی۔ عام آدمی کو ڈالر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند امیر لوگ ڈالر مارکیٹ سے خرید کر بیرونی ملک جائیدادیں خریدتے ہیں، جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتی ہے۔ صرف اس طبقے کو بچانے کے لیے ڈالروں کو مارکیٹ کے رحم و کرم پر چھوڑنا بدنیتی ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فری ڈالر مارکیٹ دراصل منی لانڈرنگ کا ذریعہ بھی ہے۔ غیر ضروری درآمدات کو بند کر کے اور ڈالر کو فکس کر کے حکومت معاشی بحران پر اب بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے IMF سے قرض لے کر ان کی شرائط پر عمل کیا تو اس کا منفی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اس سے ملک کی GDP مزید گر سکتی ہے، سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی، قیمتیں بہت بڑھ جائے گی۔ اس طرح لوگوں میں بے چینی بڑھے گی۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے ہمارے بیرونی قرضوں میں 50% اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں ہر سال بجٹ میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 50% زیادہ رقم رکھنی پڑے گی۔ اس طرح بجٹ خسارہ مزید بڑھ جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں مزید ٹیکس لگانے پڑے گے۔ یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو کہ ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کرنسی میں کمی سے برآمدات میں اضافہ ضروری 50% کرنسی کم کرنے کے باوجود ہماری برآمدات صرف 2% بڑھ سکی۔ اگر درآمدات میں کمی درکار ہے تو ان پر ویسے ہی پابندی لگا دی جائے یا اس پر بہت زیادہ درآمدی ڈیوٹی لگائی دی جائے۔ اس طرح ہمارے ٹیکس میں بھی اضافہ ہوتا۔ بنگلہ دیش اور بھارت کی کرنسی ہم سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن ان کی برآمدات میں ہر سال 10 سے 15% اضافہ ہوتا رہا ہے۔ دراصل برآمدات بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیداوار بڑھائیں اور پیداواری لاگت میں کمی کریں تاکہ یہ بیرونی ملک مقابلہ کر سکے۔ اس طرح آپ کی مارکیٹنگ صلاحیتیں بہتر ہونی چاہیے۔ بیرونی ملک سفارتکاروں کو برآمدی ٹارگٹ دیے جائے۔ آج کے دور میں سفارتکاری کاروبار سے منسلک ملک کے اندر صنعتوں کو فروغ دیا جائے اور بہتر حالات پیدا کیے جائے۔ اس طرح ملک سست رفتاری سے باہر آ سکے گا۔ ملک میں نہ صرف پیداواری منصوبے کی جائے، اگر ملک میں معاشی ڈسپلن ہو جائے تو پاکستان میں کثیر بیرونی سرمایہ کاری ممکن ہے، کیونکہ پاکستان 20 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے اور یہاں منافع کمانے کے حد درجہ مواقع موجود ہے۔ عوام میں شعور پیدا کیا جائے کہ صرف ملک کی بنی ہوئی اشیاء خریدیں۔ آج ملک میں تیار ہونے والی اشیاء کی لاگت اور قیمت درآمدی قیمت سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ غیر ضروری ٹیکس اور توانائی کی قیمت ہے۔ ایسے حالات میں کوئی بھی ملک میں صنعت نہیں لگائے گا۔ ملک میں ایک اور بڑا مسئلہ سرکاری اداروں کا خسارہ ہے۔ افسوس ابھی تک کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی۔ اسٹیل مل اور بجلی کی تقسیم کار کمپنی خسارے میں ہے۔ ان تمام اداروں کو پوری طور یا تو نجی شعبوں میں دیے جائے یا صوبوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح ہم تقریباً 100 ارب روپے کی بچت کر سکتے ہیں۔ اس طرح خسارے میں چلنے والی تقسیم کار کمپنیوں کے بجائے منافع والی کمپنیوں کو نجی شعبوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ ملک میں جرأت مندانہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری طور پر ڈیم بنائے۔ معیشت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اسے سیاسی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ پاکستان ایک بہت ترقی پذیر معیشت رہا ہے، لیکن صرف سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے آج تباہال معیشت کا حامل ہے۔ اگر ہم نے اپنی معیشت کو سنجیدگی سے اور جرأت مندی سے نہ چلایا تو حالات بگڑ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی بھی ملک ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
آج بنگلہ دیش اور ویتنام بھی پاکستان سے آگے ہیں، کل اور بہت سے ممالک بھی ترقی کی دوڑ میں پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے معاشی سنجیدگی کی اشد ضرورت ہے۔